افسانے کی اقسام: رومانوی افسانے، تجریدی افسانے، علامتی افسانے۔ رومانوی افسانے: رومانوی افسانے ایسے افسانوں کو کہتے ہیں جن میں عشق و محبت کے معاملات، تخیل کی رنگ آمیزی اور مبالغہ آرائی ہو۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق رومانیت ایسے اسلوب اظہار یا انداز احساس کا نام ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو، رسم و روایت کی تقلید سے آزادی کی جانب رجحان ہو، اپنے جذبے اور وجدان کو ہر دوسری چیز پر ترجیح دی جائے، حال سے زیادہ ماضی یا مستقبل سے دلچسپی رکھی جائے۔ رومانوی افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی، مجنوں گورکھپوری، سلطان حیدر جوش، قاضی عبدالغفار بہت نمایاں ہیں۔ تجریدی افسانے: تجریدی افسانہ سب کے لیے نہیں ہوتا، یہ مصنف کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے، جسے اس کا ہم مزاج قاری ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہر قاری اپنی سطح پر اس کا علیحدہ مفہوم اخذ کرتا ہے، یہ مفہوم دوسرے قاری کے مفہوم سے مختلف یا متضاد بھی ہو سکتا ہے۔ تجرید کو انگریزی میں ایبسٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی خیالی یا اس کیفیت کے ہیں جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن چھوا نہ جا سکے۔ تجریدیت دراصل مصوری کی اصطلاح ہے جس میں مصور آڑی ترچھی لکیروں سے ایک تاثر کی تخلیق کرتا ہے۔ تجریدی افسانے میں واقعات کو حقیقی صورت میں پیش نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی وہ صورت پیش کی جاتی ہے جو افسانہ نگار کے لاشعور سے ابھرتی ہے۔ تجریدی افسانے میں موضوع، واقعات اور کردار اہمیت نہیں رکھتے بلکہ وہ تاثر یا رد عمل اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو متعلقہ واقعات اور کیفیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تجریدی افسانے کو ایک خاص تاثر، طلاسم خیال اور شعور کی روح کی تکنیک سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر تجریدی افسانے کو فلم کے ٹریلر سے مشابہ قرار دیتے ہیں کہ ٹریلر میں واقعات میں منطقی ربط اور وحدت زمان کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے باوجود ٹریلر تمام فلم کا ایک مجموعی مگر مبہم سا تاثر دے جاتا ہے۔ یہی حال تجریدی افسانے کا ہے۔ اس میں منطقی تسلسل نہیں ہوتا، یہ پلاٹ، کردار اور کہانی پن سے مبرا ہوتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانے آخری آدمی کو تجریدی افسانے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ علامتی افسانے: جب کسی لفظ کو نئے مفاہیم عطا کیے جاتے ہیں تو علامت وجود میں آتی ہے۔ علامت کسی قدر یا مفہوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ جدید علامتی افسانے کی تحریک کو اس وقت فروغ حاصل ہوا جب پاکستان میں آمرانہ حکومتوں میں حقیقت پسندانہ انداز سے کھل کر بات کہنے پر پابندی تھی، چنانچہ افسانہ نگاروں نے علامت، استعارے اور اشارے کنائیے میں مافی الضمیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف سیاسی جبر اور گھٹن کو علامتی و استعاراتی انداز میں پیش کیا گیا بلکہ اس جبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی مسائل، ذات کی اکیلے پن اور رشتوں کی توڑ پھوڑ کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا گیا۔ علامتی افسانے میں نئے اسالیب اور نئے موضوعات کو جگہ دی گئی۔ اسالیب میں بیانیہ کی جگہ علامت کو رواج دیا گیا۔ پلاٹ کے منطقی تسلسل کو توڑ کر شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ کردار بھی روایتی افسانے کی طرح مستقل نہیں رہے۔ اگرچہ جدید افسانے کا آغاز 1955 سے ہو گیا تھا لیکن علامتی افسانے کا باقاعدہ آغاز 1960 کے لگ بھگ ہوا۔ چند مشہور علامتی افسانہ نگار اور ان کے افسانے درج ذیل ہیں: انتظار حسین، زرد کتا، گلی کوچے کنکری، رشید امجد، نارسائی کی بھیڑ میں، مرزا حامد بیگ، گمشدہ کلمات، مغل سرائے، انور سجاد، پتھر، لہو، کتا گائے، اعجاز راہی، تیسری ہجرت، عطاء الرحمن خاکی، سنہرا پرندہ، نروان کی تلاش۔